بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور فرمایا، جاؤ، میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، جس سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اور ان کو ساتھ لے کر مصر آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی اور اہل و عیال کو لانے کے لیے 2 سواریاں بھی بھیج دی تھیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی جانب ہجرت کی تو آپ کے ساتھ کل 72 یا 73 لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ صرف 400 سال بعد ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ صدہا ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اتنی زیادہ تعداد میں استقبال کے لیے لوگوں کو دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، بلکہ یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اپنے سواروں اور لشکر کے ساتھ آپ کے استقبال کو حاضر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر متعجب ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان ملاحظہ فرمائیے، آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب سماں پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹا دونوں قریب ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا، مگر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ ذرا توقف کیجئے اور اپنے پدر بزرگوار کو رقت انگیز سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ تاریخ میں وہ الفاظ آج بھی محفوظ ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خوبصورت بیٹے کو غم جدائی کے بعد پہلی بار سلام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، تم پر سلام ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو سہارا دیتے ہوئے تخت پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت سجدے میں گر پڑے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے فرمایا، اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی 11 بھائی ستارے ہیں، میرے والد سورج اور والدہ چاند کی مانند ہے، اور یہی خواب آپ نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یاد رہے اس وقت تک کی شریعت میں سجدہ تعظیم جائز تھا، جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا اور اسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔ روایات میں ہے کہ مصر تشریف لانے کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے۔ والد کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 23 سال تک حکومت فرماتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی تدفین کے بارے سخت اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکات سے فیض یاب ہوتے رہے۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی قبر پر نور 400 برس تک دریائے نیل کے پانیوں کو شفا یاب کرتی رہی۔ 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی قبر مبارک کو کھودا اور تابوت نکال لیا۔
آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اقدس کو شام کی طرف لے کر روانہ ہوئے اور جہاں آپ کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں وہاں جا کر دفن کر دیا۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 120 برس تھی۔ اللہ پاک ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے ذکر خیر کے صدقے اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔